السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر سلیمہ نوید مان جی اور آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ موجود ہوئی ہوں۔ آج کا ہمارا ڈسکشن ہوگا بیسک اورل ہائیجین۔ جب میں منہ کا خیال کی بات کرتی ہوں تو صرف اس کے اندر ہمارے دانتوں کا خیال نہیں آتا، اس میں ہمارے ہونٹوں کا، ہمارے گالوں کا، ہمارے اندر منہ کے زبان سب کا خیال آتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بچوں میں جو ہے وہ برشنگ ہمیں کتنی ایج میں کروانی چاہیے، تو میں ہمیشہ یہ بتاتی ہوں کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہم 0 یعنی کہ بچہ اگر پیدا ہوا ہے اس کے بعد جب وہ 1 منتھ کا بھی نہیں ہوا ہے تو ماں کا یہ خاص ایک رول ہوتا ہے کہ وہ گوز یعنی کہ ایک چھوٹا سا کاٹن کی طرح گوز ہوتا ہے، اسے گیلا بوائل پانی سے گیلا کر کے اس کی زبان اور جو اس کی گمز ہیں جہاں پہ دانت نہیں آئے ہوئے اور آنے لگے ہیں اسے کلین کرے سوتے وقت۔ اس کا ایک خاص ریزن یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہے تو اس میں وہ دودھ ہر جگہ پہ لگ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ سفیدی چھوڑ جاتا ہے۔ وہ سفیدی بچے کے اندر کوئی فنگل انفیکشن کر سکتا ہے، تو اس انفیکشن سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم یہ خاص ریکمنڈیشن کرتے ہیں کہ آپ گوز کو گرم پانی یا نیم گرم پانی لیکن بوائلڈ پانی سے گیلا کر کے اسے صاف کریں تاکہ بچے کو کوئی گندے پانی سے بھی اندر پیٹ پہ درد نہ ہو جائے۔ سیکنڈ چیز ہم کہتے ہیں کہ بچے کو اگر دانت آ گئے ہیں، داڑیں آ گئی ہیں تو اس کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ تو 6 ماہ کا بچہ جب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو برش پہ لے آتے ہیں۔ بچوں کا ایک خاص طور پہ سافٹ برش آتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، برسلز بھی اس کے بہت سافٹ ہوتے ہیں۔ بچوں کے لیے ہم بالکل ہارڈ یا میڈیم برش ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان میں یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے گمز جو ہے وہ بلیڈ ہو جائیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ راؤنڈ موشن کے اندر چھوٹے والے برش سے سافٹ برسل سے برش کرے اور پیچھے تک برش کو لے جائے، اندر کی طرف برش کرے اور آخر میں زبان پہ برش کرے تاکہ بدبو جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ہم بچوں کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ مٹر کے دانے جتنا جو ہے وہ پیسٹ آپ نے لینا ہے اور اسے آپ نے دن میں 2 مرتبہ برش کروانا ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے ہمارے اڈلٹس کی، یعنی کہ ہم سارے جو عمر کے لوگ ہیں ان میں برشنگ کس طرح کرنی ہے۔ اب برشنگ کے لیے ایک رول ہے کہ آپ ناشتے کی بات کریں گے اور رات کو سونے سے پہلے۔ ہماری آدھی سے زیادہ عوام جو ہے ناشتے سے پہلے کر لیتی ہے، تو سمجھ لیں کہ ناشتے سے پہلے اگر انہوں نے کر لیا تو ایک لمبے فاصلے تک وہ جو ہے وہ برش نہیں کرتے، تو وہ رات کو جب سو رہے ہوتے ہیں تب تک کیڑا کام کر چکا ہوتا ہے۔ تو ناشتے کی بات کرنے کا ایک خاص ریزن یہ ہوتا ہے تاکہ آپ پروٹیکٹڈ رہیں، آپ لاکڈ ہو جائیں اور آپ کو پروٹیکشن مل رہی ہو۔ تو ناشتے کے بعد آپ برش کریں اور پھر سونے سے پہلے، تو سونے سے پہلے آپ کریں گے تو پوری رات آپ کو پروٹیکشن ملے گی اور ناشتے کی بات کریں گے تو پوری دوپہر آپ کو پروٹیکشن ملے گی۔ اس کے بعد ہم بڑوں میں یہ بھی ریکمنڈیشن کرتے ہیں کہ اگر آپ کا کھانا پھنستا ہے اور آپ کو شکایت ہے کہ دانتوں کے درمیان جو ہے وہ کھانا بہت زیادہ پھنس جاتا ہے، گوشت وغیرہ، تو آپ فلاسنگ کی عادت کریں۔ فلاسنگ ایک دھاگا ہوتا ہے جو کہ ایک اٹیچڈ آج کل مل رہا ہے ہمیں ٹوتھ پک کے ساتھ، لوگ ٹوتھ پک تو یوز کر لیتے ہیں لیکن فلاس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمارا خاص یہ ریکمنڈیشن ہوتا ہے کہ آپ فلاس کو جو ہے وہ اچھی طرح دانتوں کے درمیان جو ہے گزاریں تاکہ وہ پوری طرح گوشت یا جو بھی کھانا پھنسا ہوا ہے اس کو اچھی طرح نکال دے۔ یہ فلاسنگ کب کب کرنی ہے؟ آفٹر ایوری میل ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پیشنٹس جو ہیں وہ اپنے دانتوں کو فلاس آؤٹ کریں، اٹس ویری امپورٹنٹ، ادروائز کھانا پھنستا ہے اور وہ آپ کو پھر کیڑا بنا کے درد دے رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز کی ریکمنڈیشن ہم کرتے ہیں برشنگ اور فلاسنگ کے ساتھ کہ جو بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ ماؤتھ واش بھی کر سکتے ہیں۔ بچوں میں ہم یہ ریکمنڈیشن نہیں کرتے کیونکہ ان کو سوالوئنگ کی بہت ایک ہمیں لگتا ہے کہ رسک ہے، تو بڑوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ سمجھدار ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسپٹ آؤٹ کر دینا ہے ماؤتھ واش کا۔ تو ماؤتھ واش کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا کیپ لیں، ہاف اس کے کیپ میں آپ ماؤتھ واش لیں، ہاف واٹر لیں، اس کو مکس کرتے ہوئے 30 سیکنڈس تک، اور اگر آپ 1 منٹ تک برداشت کر سکتے ہیں تو 1 منٹ تک اپنے منہ کے درمیان پورا گزارتے رہیں۔ جتنے بھی آپ کے منہ کے درمیان جتنے بھی بیکٹیریاز ہوں گے وہ اس طرح سے نکال کے اسے گش آؤٹ کرے گا، کیونکہ یہ اینٹی بیکٹیریل ہوتا ہے تو اس لیے یہ بیکٹیریاز کو کل کرتا ہے۔ تو ماؤتھ واش کا ایک اور خاص ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اچھی بریدنگ دیتا ہے، فریشنس دیتا ہے ماؤتھ کے اندر، وچ از ہائیلی ریکمینڈیڈ۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ ہم سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ کبھی کبھی یہ شکایت ہوتی ہے، لوگوں نے کافی ہمیں بتایا کہ دانتوں سے خون نکلتا ہے۔ خاص اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ جب آپ برشنگ پراپر نہیں کرتے یا آپ فلاسنگ نہیں کرتے تو آپ کے جو مسوڑے ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں اور وہاں پہ پلاک کیلکولس رہ جاتا ہے، اور کیونکہ صفائی کی اس کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ جب صفائی نہیں ملتی تو وہ اپنے دانتوں سے ساتھ وہ آپ کی جڑوں کو کمزور کر جاتے ہیں اور دانت ایک ٹائم کے بعد آپ کا ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ جو ہے وہ ٹپس ہیں جو برشنگ کی، فلاسنگ کی اور کلیننگ کی آپ نے اپنے ساتھ خاص یاد رکھنی ہے۔ اور لاسٹلی دانتوں کا، اور جیسے جسمانی طور پہ ہم ہر آرگن کے لیے کہتے ہیں کہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہوتا ہے، اسی طرح ہم دانتوں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اچھی ڈائٹ، کیلشیم،
یعنی کہ دودھ کا استعمال, وائٹامن ڈی کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے کھانے کے ذریعے جو ہے وہ لیں. رات کو لیٹ نائٹ میل نہ کریں, لاسٹ میل جو آپ کا ہو اس کے بعد آپ برش کر لیں اور پھر سو جائیں, تاکہ آپ کے منہ کے اندر کوئی ایسے بیکٹیریا امائنو ایسڈس نہ رہ جائیں جو آپ کے بیکٹیریا کو پیدا کریں وہاں پہ. تو اس کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ ایک بار پھر آپ کے پاس سیکنڈ سیریز آف ڈینٹل ہیلتھ پہ جو ہے بات کریں. تو تب تک کے لیے میں آپ سے جو اجازت چاہوں گی. شکریہ, اللہ حافظ.